قسم کی حمد و ثنا اور کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی پیروی میں ہی ہماری دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ہے۔ گزشتہ خطبہ میں نے جو گزارشات کی ان کا خلاصہ یہ تھا کہ اہل بیت کون ہیں۔ کتاب و سنت کے دلائل سے میں نے آپ کو یہ بات بتلائی کہ اہل بیت میں کون کون لوگ شامل ہیں، اور اس کے بعد اہل بیت کی شان و عظمت اور اہل بیت کے حوالے سے ہمیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اہل بیت کے باقی جو فضائل ہیں وہ بھی میں ترتیب سے انشاءاللہ بیان کروں گا، کہ جن میں آپ کے ازواج مطہرات اور آپ کے خاندان والوں میں خصوصاً خانوادہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب انشاءاللہ بیان کروں گا۔ یہاں پہ ایک حدیث بیان کر کے میں ایک اشکال کو رفع کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک ایسی بات جو ایک افواہ پھیلائی گئی کہ اہل بیت سے صحابہ اکرام اور خصوصاً جو السابقون الاولون اور صحابہ اکرام کے سرخیل سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر، عثمان غنی اور دوسرے لوگ، شاید ان کا سلوک اہل بیت سے اچھا نہیں تھا۔ 4 لوگوں کی 4 مثالیں انشاءاللہ میں دوں گا تاکہ یہ اشکال رفع ہو جائے کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور دیگر صحابہ اکرام اہل بیت سے بہت پیار کرتے تھے۔ وہ اپنے خانوادہ سے بڑھ کر خانوادہ علی سے حسن سلوک کو پسند کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، اور وہ حدیث یہ ہے کہ اہل بیت سے بغض رکھنے والا اور اہل بیت کے حوالے سے دل میں کسی طرح کی کوئی میل رکھنے والا، کسی کے دل میں کینہ ہے اس کو ظاہر نہیں کرتا۔ کچھ تو اپنے بغض اور کینہ کو اپنی زبانوں سے ظاہر کرتے ہیں، اور کچھ اس بغض اور کینے کو اپنے اندر ہی چھپا لیتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے۔ جو ظاہر کرتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، وہ بھی اس حدیث کا مصداق ہے، اور جس نے اپنے دل میں اہل بیت کے حوالے سے کوئی بغض رکھا ہوا ہے اس کے لیے بھی یہ حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ سلسلۃ الصحیحہ میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس صحیح حدیث کو بیان کرتے ہیں، اور امام ابن حبان رحمہ اللہ بھی اپنی صحیح میں اس کو بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کر یہ بات فرما رہے ہیں، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی جو ہم اہل بیت سے بغض رکھے، اللہ رب العزت اس کو ضرور جہنم کی آگ میں داخل کریں گے۔
لا فرمایا، پھر الا اللہ، پھر الا، جیسے وہ کلمہ میں ہے نا لا الہ الا اللہ اور پھر الا، پہلے کامر نفی پھر استثناء، اس میں حصر کے معنی پائے جاتے ہیں۔ جو ہم اہل بیت سے بغض رکھتا ہے اللہ رب العزت اس کو ضرور جہنم کی آگ میں داخل کریں گے۔ اب اہل بیت میں کون شامل ہیں؟ آپ کی ازواج مطہرات، جو حضرت عائشہ سے بغض رکھے، اس کا اظہار کرے یا اس بغض اور کینہ کو دل میں رکھے، اللہ اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ جو حضرت علی سے بغض رکھے، جو حضرت حسن سے بغض رکھے، جو حضرت حسین سے بغض رکھے، جو حضرت فاطمہ سے بغض رکھے، جو حضرت عباس سے بغض رکھے، جو ابن عباس سے بغض رکھے، جو ان کی آگے نسل جن میں علی بن حسین ہیں، جن میں الباقر ہیں، ان سے بغض رکھے، اہل بیت سے بغض رکھے، نبی علیہ السلام کے خاندان والوں سے کینہ اور بغض رکھے، ان سے دل میں نفرت رکھے، ان کے لیے دل میں میل رکھے، اس نفرت کا اظہار زبان سے کرے یا نہ کرے، اللہ رب العالمین ایسے بدبخت کو جہنم کی آگ میں داخل کریں گے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ نبی علیہ السلام کے خانوادہ، آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کے خاندان والوں سے محبت رکھنا کتنا ضروری ہے۔ بھائیو، یہ ہماری عاقبت کا مسئلہ ہے، اس لیے ہم تمام صحابہ کے وکیل ہیں، ہم تمام صحابہ کی وکالت کی یہی فیس اللہ سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہم دنیا میں ان سب کے وکیل ہیں، ہمیں اس کے بدلے میں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ ہم حضرت عائشہ کے وکیل بھی ہیں، ہم حضرت علی کے وکیل بھی ہیں، حسن حسین کریمین کے وکیل بھی ہیں، ہم عشرہ مبشرہ کے وکیل بھی ہیں، ہم بدریوں کے وکیل بھی ہیں، ہم اہل الحدیبیہ کے وکیل بھی ہیں، جنہوں نے غزوہ جیش الاسرہ میں، جو جیش الاسرہ ہے اس میں جنہوں نے حصہ لیا، ہم ان کے بھی وکیل، جنہوں نے حنین میں حصہ لیا ہم ان کے بھی وکیل، جنہوں نے فتح مکہ سے قبل اسلام قبول کیا ان کے بھی وکیل، جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا ان کے بھی وکیل۔ ہم ان سب لوگوں کے وکیل ہیں جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ بات آگے بڑھاتے ہیں کہ حضرات صحابہ اکرام اہل بیت کی کتنی قدر کیا کرتے تھے۔ میں ایک بات ان دنوں سوچ رہا تھا کہ یہ جو حدیثیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، مجھ جیسا اس زمین پر سب سے کمزور مسلمان وہ یہ حدیثیں پڑھ کے اور سن کے اس کا دل ہل جاتا ہے، وہ کانپ اٹھتا ہے کہ اہل بیت سے محبت کس قدر ضروری ہے۔ تو کیا ابو بکر، عمر، عثمان، حضرت عائشہ اور دوسرے صحابہ کرام کو یہ حدیث معلوم نہیں تھی؟ کیا اس زمین پر انبیاء کے بعد وہ سب سے زیادہ ایمان والے نہیں تھے؟ ایمان میں سب سے پختہ لوگ نہیں تھے؟ تو کیسے ممکن ہے کہ یہ احادیث انہوں نے سنی ہوں اور وہ اہل بیت سے اچھا سلوک نہ کریں؟ اہل بیت کی رٹ لگانے والے اور ان کے مصائب پڑھنے والے، وہ مصائب گڑے ہوئے مصائب لوگوں کو سنا کر ان کو جذباتی کر کے، اس کے پیچھے بھی ان کی دنیا ہے کہ جتنے مصائب زیادہ اتنی فیس زیادہ۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، جو مصائب بیان کرتے ہیں انہی کے پاکستان کے ایک چوٹی کے عالم کہہ رہے ہیں، سید جواد نقوی۔
یہ انہوں نے کہا ہے کہ بے سند مصائب بیان کر کے لوگوں کو اہل بیت کے نام پر جذباتی کر کے ان کو رلا کے ان سے باری فیسیں وصول کرتے ہیں. اور اللہ جانتا ہے جب خود احادیث دیکھیں اور سیرت کی کتابیں پڑھیں ان 2-3 دنوں میں جو پچھلے دن ہیں بدھ جمعرات منگل میں نے بہت سی کتابیں کھنگالی اور بہت زیادہ ورک اس پر کیا. حالانکہ میرا خطبہ پہلے سے تیار تھا, تقریباً 90% تیار تھا, لیکن پھر بھی میں نے کچھ 1-2-3 باتوں کو دیکھنے کی خاطر آج رات گئے تک میں کتاب کی اور کتابوں کی ورک گردانی کرتا رہا. سو میرے بھائیوں, جب مستند کتابوں کا مطالعہ کیا اور دیکھا تو یہ پتہ چلا کہ ابو بکر اور عمر تو اہل بیت سے اپنے خانوادہ سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں, اپنے قرابت داروں سے زیادہ اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے. اور میرے بھائیوں یہ بھی عجیب سی بات ہے کہ جن 4 شخصیات کے متعلق میں آج دلائل لایا ہوں کہ وہ اہل بیت سے پیار کرتے ہیں, ان 4 کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے. ان 4 کی شان میں اس وجہ سے گستاخی کی جاتی ہے کہ یہ اہل بیت کے دشمن تھے. حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر, حضرت عائشہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم. ان 4 کے حوالے سے میں احادیث اور واقعات لایا ہوں, مستند باتیں کہ وہ اہل بیت سے کتنا پیار کرتے تھے. خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ایک بات جسے حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا, وہ کہتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد حضرت عباس اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکہ کے متعلق بات کی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائی, لا نورس ما ترکناہ صدقہ, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انبیاء کے وارث نہیں ہوتے, ہم جو چھوڑ کے جائیں جو ترکہ ہو وہ صدقہ ہو جاتا ہے. ہاں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت اس سے کی جائے گی اور ان کو ان کا بھرپور خرچہ اور اخراجات اور جو ان کے روٹین ایکسپنسز ہیں وہ ان کو دیے جائیں گے. حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ بات کہی پھر اس کے ساتھ قسم اٹھا کے یہ بات فرمائی, پھر یہ بات قسم اٹھا کے فرمایا واللہ لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب ان اصل من قرابتی. فرمایا اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک مجھے اپنے گھر والوں کے حسن سلوک سے زیادہ عزیز ہے. یہ کون قسم اٹھا رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. اللہ کی قسم اہل بیت, نبی علیہ السلام کے گھر والے, حضرت فاطمہ کے خانوادے کی خدمت مجھے خانوادہ ابو بکر کی خدمت سے زیادہ عزیز ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قرابت دار مجھے اپنے قرابت داروں سے زیادہ پیارے ہیں. حضرت فاطمہ وہاں سے واپس آ گئیں. کہتے ہیں کچھ وقت حضرت فاطمہ حضرت بکر صدیق سے ناراض رہیں. جب حضرت فاطمہ بیمار ہو گئیں, یہ سیرت کی مستند کتابوں سے بات کر رہا ہوں, تو حضرت بکر صدیق تشریف لائے. حضرت علی نے حضرت فاطمہ سے کہا ابو بکر آئے ہیں اور وہ آپ کے پاس آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا, تو کہنے لگے بالکل خوش ہوں. حضرت بکر صدیق آئے, آ کے حضرت فاطمہ سے یہ کہا
کہ اللہ کے رسول کی صاحبزادی رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے ہجرت کی، میں نے اپنا مال اللہ کے لیے قربان کیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی، ثانی اثنین، یہ سب کچھ میں نے اللہ کی خوشنودی کے لیے، نبی علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے اور آپ اہل بیت کی خوشنودی کے لیے کیا ہے۔ یہ باتیں کی اور بہت سی باتیں کی، حضرت فاطمہ ان سے راضی ہو گئیں، حضرت فاطمہ ان سے راضی ہو گئیں۔ اور پھر یہ ہوا کہ حضرت فاطمہ جب بستر مرگ پہ تھیں، ان کی آخری بیماری جن میں وہ اپنے اللہ سے جا ملیں، اس بیماری میں ان کی تیمارداری کرنے والی عورت حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ بیماری میں ان کی فیمیل اٹینڈنٹ کون تھی؟ حضرت اسماء بنت امیس۔ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اہل بیت سے دشمنی ہوتی تو حضرت فاطمہ کے آخری ایام میں حضرت اسماء بنت امیس ان کی تیمارداری کرتی، اور یہ وہیں موجود حتیٰ کہ حضرت فاطمہ اپنے رب سے جا ملیں، اور یہ وہی اسماء بنت امیس ہیں کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے شادی کر لی۔ اہل بیت کے اور ابو بکر کے تعلقات کتنے اچھے تھے رضی اللہ تعالی عنہم، ان لوگوں کے آپس میں کتنے اچھے تعلقات ہیں، اور حضرت ابو بکر اہل بیت کی کتنی قدر کرتے ہیں۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ عقبہ بن الحارث سے یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور رات کو میں نے اسپیشلی صحیح بخاری نکال کے اس کا متن دیکھا، میں ایک چیز دیکھنا چاہتا تھا جو میں نے سیرت کی کتاب میں پڑھی اس واقعے کے حوالے سے، اور میں چاہتا تھا شاید صحیح بخاری میں مجھے مل جائے۔ مجھے بخاری شریف میں وہ الفاظ تو نہ ملے، لیکن بہرحال یہ حدیث میں نے آج رات کو بھی بخاری کی اوریجنل نسخہ سے نکال کے دیکھی۔ عقبہ بن حارث کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن حضرت ابوبکر صدیق عصر کی نماز پڑھا کے نکلے، اور سیرت کی مستند کتاب میں نے یہ پڑھا کہ یہ واقعہ نبی علیہ السلام کی وفات کے چند روز بعد کا ہے، اور یہی الفاظ میں بخاری شریف کی اس حدیث سے دیکھنا چاہتا تھا کہ شاید مجھے صحیح بخاری سے مل جائیں تاکہ میں یہ بھی بات پیش کر سکوں، لیکن یہ میں نے سیرت کی مستند کتاب میں پڑھا ہے۔ مستند حوالہ کتاب ایسی ہے جو مستند ہے، ایسی سیرت کی کتاب جو رجال کے نقد و جرح کے بعد لکھی گئی ہے، یعنی اس پر روایات کی نقد و جرح بھی موجود ہے۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے چند دن بعد ایک دن عصر کی نماز کے بعد حضرت ابوبکر صدیق گھر سے نکلے، اور ان کے ساتھ تھے حضرت علی، ان کے پہلو میں چل رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کی نظر پڑی کہ حضرت حسن گلی میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، انہوں نے دوڑ کے حضرت حسن کو اٹھایا اور اپنے کندھے پر بٹھا لیا۔ کہاں بٹھا لیا؟ اپنے کندھے پر۔ آدمی کسی بچے کو اٹھاتا ہے، پیار کر کے چھوڑ دیتا ہے، یہ بھی اس سے پیار ہے، لیکن یہ پیار کی ادنا شکل ہے۔ بیٹے کے سر پہ ہاتھ پھیر دے، یہ بھی پیار ہے، یہ بھی ادنا شکل ہے۔ ایک بچے کو اٹھا کے آدمی کندھے پر بٹھا کے چلنے لگ جائے، یہ پیار کی اعلیٰ ترین شکل ہے۔ ہم تو وہاں یہ سوچنے لگ جائیں گے کہ یہ تو گرد و غبار میں پھر رہا ہے، کھیل رہا ہے، اس کو کندھے پہ اٹھا کے رکھوں گا، ادھر کپڑوں پہ نشان پڑ جائے گا، کپڑے ہی میلے ہو جائیں گے، کیا پتا داغ ہی نہ دور ہو، اور اچھا بڑا 3-4 ہزار کا سوٹ ضائع ہو جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا، اور پھر کیا کہنے لگے؟ بے ابی،
شبیہ بالنبی لا شبیہ بعلی، اور ایک روایت میں ہے لیس شبیہ بعلی وعلی یضحک۔ کہنے لگے تجھ پر میرا باپ قربان، کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ اس ننھے بچے کو یہ بات خلیفہ رسول کہہ رہا ہے، یہ پیار کی انتہا ہے۔ وقت کا خلیفہ ایک چھوٹے بچے کو کندھے پہ اٹھا کے کہہ رہا ہے اے میرے بیٹے تجھ پر میرا باپ قربان، یہ پیار کی انتہا ہے۔ یہ گلی میں اور بھی بچے کھیل رہے تھے نا، وہ کن کے بچے تھے؟ وہ بھی تو صحابہ اکرام کے بچے ہی تھے نا، جن میں سے ایک بچے کو اٹھا کے کندھے پہ رکھ لیا۔ یہ اسپیشل ٹریٹمنٹ ہے، یہ وی وی آئی پیز کے ساتھ وی وی آئی پی سلوک ہے۔ حضرت حسن کو اٹھایا، بے ابی شبیہ بالرسول، اللہ اکبر، لیس شبیہ بعلی، کہنے لگے تجھ پر میرا باپ قربان، تیری مشابہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو علی کے مشابہ نہیں ہے۔ وعلی یضحک، حضرت علی اس بات پر ہنس دیے، حضرت علی اس بات پر مسکرا دیے۔ اللہ کے بندو، یہ کس بات کی علامت ہے؟ پیار و محبت تھا یا دشمنی تھی؟ اور آخری بات عرض کرتا چلوں، تاریخ اسلام میں ابو بکر کے بعد پہلی دفعہ ابو بکر نام کس نے رکھا پتہ ہے؟ بنو ہاشم میں ابو بکر کے بعد پہلی دفعہ اگر کسی نے اپنے بچے کا نام ابو بکر رکھا تو وہ اہل بیت کے سرخیل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ ابو بکر، ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، اور یہیں بس نہیں ہوئی، پھر اپنے باپ کی سنت پر چلتے ہوئے وہ حسن جو حضرت ابوبکر صدیق کے کندھے پر تھے، انہوں نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا۔ یہی بس نہیں ہے، پھر حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے باپ اور بھائی کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا۔ اگر ابو بکر کو ان سے نفرت تھی تو ان کو کندھوں پر اٹھا لیا، اور علی کو ابو بکر سے دشمنی تھی تو اس کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھ لیا۔ حسن کو ابو بکر سے دشمنی تھی، حسین کو ابو بکر اچھے نہیں لگتے تھے، اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر رکھ لیے۔ اچھا ذرا آج تم بھی تو کسی کے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھو نا ذرا۔ کوئی رافضی اس دنیا میں اپنے بیٹے کا ابو بکر نام رکھتا؟ رکھ لو نا، مان جائیں گے رافضی نہیں ہو۔ اپنے کسی ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھ لو، ہم مان جائیں گے تم رافضی نہیں ہو۔ کائنات کے رب کی قسم، ہم سے کہیں زیادہ، ہمارے اسلاف سے کہیں زیادہ ابو بکر، عمر اور صحابہ اکرام اہل بیت سے پیار کرنے والے، ان کی عزت کرنے والے، بلکہ مجھے بخاری کی حدیث یاد آ گئی، ترجمہ نہیں کروں گا، بس الفاظ سنا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، حضرت ابو بکر کا قول ہے، ارکبوا محمدًا فی اہل بیتہ، ارکبوا محمدًا فی اہل بیتہ۔ بات انشاءاللہ اس سے آگے اگلے خطبے میں چلے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں تمام صحابہ اکرام سے اور خصوصاً اہل بیت سے محبت عطا فرمائے۔ ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے، ان کی عزت و تکریم کرنے والے، اور انشاءاللہ ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اسی راستے اور منہج پر موت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔